ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ ہر سال کی طرح پہلے جمعۃ المبارک کو ہمارا موضوع سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ ساجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہوتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی پاک بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے نبی مکرم آپ فرمائیے اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی صاحبزادیوں کو، اہل ایمان کی عورتوں کو کہ جب وہ باہر نکلے تو ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو۔ آیت مبارکہ میں ازواج النبی یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بنات النبی یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور نساء المؤمنین مومنوں کی عورتیں، سب کا الگ الگ ذکر فرمایا گیا قرآن مجید میں۔ لفظ بنات بنت کی جمع ہے۔ عربی زبان میں جمع کا صیغہ 2 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے اور بنات جمع کا صیغہ ہے۔ اس اعتبار سے اہل حق کو یقین کا یہ عقیدہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک اور روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔
حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ حضور کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی سیدہ نساء العالمین زہرا عذرا بطول بدعۃ الرسول خاتون جنت زاہدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ صالحہ زاہدہ عاصمہ جیدہ صادقہ کاملہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور سب سے لاڈلی بیٹی آپ ہیں۔ امام دہلوی روایت کرتے ہیں انما سمیت بذالک لان اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار، آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے دور کر دیا، اس لیے آپ کو فاطمہ کا نام دیا گیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل قد فاطمہا عن النار یوم القیامہ، حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور ان کی اولاد کو قیامت کے دن آگ سے دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معروف فرمان، بخاری شریف 1361 نمبر حدیث مبارکہ، حضرت مسور بن مخرمہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ آج گنبد خضراء کے اندر آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس، حضور کا مبارک جسم جس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ مس ہے، وہ زمین کا ٹکڑا ہر چیز سے افضل ہے، یہاں تک کہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ کون سی جگہ؟ وہ جگہ جو آج گنبد خضراء کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے ساتھ مس ہے، وہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ۔ مسلمان ذرا توجہ تو کر کہ حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ایک ٹکڑا زمین کا حضور کے جسم کے ساتھ لگ جائے، عرش سے افضل ہو جائے، تو حضور جسے اپنے جسم کا ٹکڑا کہیں اس ذات کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آتے ہوئے دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از راہ شفقت ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں بوسہ دیتے۔ اللہ اکبر، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کا سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کھڑا ہونا ان کے احترام میں نہیں، ان کے ادب میں نہیں، حضور کا کھڑا ہونا ان کے احترام اور ادب میں، بلکہ از راہ شفقت حضور کھڑے ہوا کرتے تھے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ثم قام الیہا فقبلہا، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم از راہ شفقت جب ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوسہ دیتے۔
اللہ اکبر. ثم اخذ بیدها بها حتى یجلسها فی مکانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، انہیں اپنی نشست پر بٹھاتے جہاں حضور بیٹھے ہوتے، اپنی لاڈلی بیٹی کو حضور وہاں بٹھاتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَقَانَتْ إِذَا رَأَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم رحبت بِهِ. پھر جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتی تو وہ بھی حضور کو خوش آمدید کہتی. ثم قامت الیہ فقبلتہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتی ہیں پھر آپ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے آپ بھی کھڑی ہو جایا کرتی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتی. اللہ اکبر. دیکھیں حضور کتنی شفقت فرماتے تھے اور اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کیسے کر رہے تھے. مجھے یہ بتائیں ایک اور بات سمجھنے والی، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے حوالے سے کوئی چھوٹی حدیث ہے؟ کتنی بڑی حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے. اب یہ حدیث جس ہستی نے روایت کی ہے وہ بھی کوئی عام ہستی تو نہیں نہ ہونی. یہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. آپ کو بات سمجھ جانی چاہیے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. پھر ایک اور بہت بڑی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء ہذہ الامہ. حضور نے فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار ہو یا میری اس امت کی سب عورتوں کی سردار ہو. اب بتائیں یہ کوئی چھوٹی حدیث ہے؟ بہت بڑی شان والی حدیث ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہ حدیث جس ہستی نے بیان کیا اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی بھی تو عظمت ہوگی نا. یہ حدیث بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه. حضور فرماتے ہیں ایک فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی. کس بات کی؟ ان یسلم علی یبشرنی بان فاطمہ سیدات نساء اہل الجنۃ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ جو اس سے پہلے زمین پہ نہیں اترا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت مانگی. کس لیے؟ کہ مجھے سلام کرے اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. مسند احمد، سنن کبریٰ، مستدرک امام حاکم، ان کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ شان حشر والے دن بڑی نرالی ہوگی. بہت بڑی آپ کی شان کی حدیث، بہت بڑی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینادی منادن یوم القیامت، روز قیامت ایک ندا دینے والا ندا دے گا غدو ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکا لو، حتی تمر فاطمہ تو بنت محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں روز محشر ایک منادی ندا دے گا کہ اپنی نگاہیں جھکا لو یہاں تک کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ گزر جائے. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کیجیے، یوم حشر کا میدان ہے، قیامت کا ماحول ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. باپ کو بیٹے کی خبر نہیں ہوگی، ماں کو بیٹے کی خبر نہیں ہوگی، بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہوگی، خامند کو بیوی کی خبر نہیں ہوگی. ہر بندہ اپنے نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. پھر محشر میں صرف عام لوگ نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی بھی ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا کہ منادی ندا دے گا، منادی ندا دے گا کہ آ
اے اہل محشر سب اپنی نگاہیں جھکا لو. گویا یہ حکم صرف عام لوگوں کے لیے نہیں، حشر کے سارے مجمع کے لیے ہے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں گی، وہ حکم نبیوں کے لیے بھی ہے، وہ حکم ولیوں کے لیے بھی ہے، وہ حکم سارے اہل حشر کے لیے ہے کہ سارے اپنی نگاہیں جھکا لو، میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ گزر جائے. یہ کتنی بڑی شان والی حدیث ہے، بہت بڑی شان والی ہے نا. تو جس ذات نے یہ حدیث روایت کی ہے اس کا بھی تو مقام ہوگا. تو یہ حدیث بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. وہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سیدہ فاطمہ سے زیادہ سچا کائنات میں دیکھا ہی نہیں. یہ کون بیان کر رہی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی عمر میں کس لیے حضور کے عقد میں آئیں. حضور کے جو شادیاں ہوئیں، جو نکاح ہوئے، عقد ہوئے، ان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تاکہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو خلوت کی زندگی ہے، گھر کا جو ماحول ہے. اب دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت ہمارے سامنے کون لے کے آیا ہے؟ کوئی صحابی تو بیان نہیں کر سکتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے قریب کیا گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، گھر میں آ گئی. آج آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا جو بڑا حصہ ملتا ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی. اگر سیدہ عائشہ صدیقہ گھر میں نہ ہوتی تو کیسے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہمارے سامنے آتی؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب ہے ان کی نزہۃ المجالس. اس نزہۃ المجالس کے اندر آپ نے ایک روایت لکھی ہے، بڑی محبت سے آپ سماعت فرمائیے گا. اب اس روایت کو سنانے کا مقصد کوئی موازنہ کرنا نہیں کہ میں کوئی کمپیریٹیولی آپ کو بتاؤں، موازنہ نہیں. صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت کیا کرتی تھی. علامہ صفوری لکھتے ہیں نزہۃ المجالس کے اندر کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں. کتاب کا نام کیا ہے؟ نزہۃ المجالس. علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ میں آپ سے افضل ہوں کیونکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ دنیا میں تو ایسا ہی ہے، دنیا میں تو ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہی ہیں، لیکن آخرت میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ اور مقام میں ہوں گی اور آپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گی. فانظری الی الفصل بین درجتین. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ خود ہی فیصلہ فرما لیں دونوں درجوں میں کس قدر فاصلہ ہے. یہ جواب سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی. اللہ اکبر. جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ سیدہ خاموش ہو گئی ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی، جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر بوسہ دیا اور فرمایا یا لیتنی شعرۃ فی راسک، اے فاطمہ کاش میں تیرے سر کا بال ہوتی. اللہ اکبر.
یہ کتنی محبت ہے. لیکن یار لوگ اپنی جھوٹی تحقیقات کی آڑ میں ان مقدس ہستیوں کے متعلق کیسی کیسی یاوہ گوئی کرتے ہیں، لیکن ہم ایسی یاوہ گوئی کو نہیں مانتے. اللہ اکبر. اب میں آپ کے سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے چند پہلو رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ موضوع یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے خواتین اسلام کے لیے مینارہ نور ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں آپ ان کی ادائیگی کیسے کرتی؟ آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق اس احسن انداز سے ادا فرماتی تھی کہ دنیا کی کوئی عورت اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. یہ کوئی جذباتی بات نہیں، مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی عورت سیدہ جتنی اللہ کی عبادت کرتی نظر نہیں آئے گی. قرآن مجید کی تلاوت ہمہ وقت زبان پہ جاری رہتی، گھر کے کام کرتے وقت ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہوتا کہ زبان سے قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی. یہ کون ہے؟ یہ سیدہ خاتون جنت ہے. فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آج ہماری عورتیں تو نمازیں بھی نہیں نہ پڑھتی، لیکن حضور کی یہ لخت جگر جسے اتنے مقام ملے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ ساری رات رکوع و سجود میں گزار دیتی. یہ کون ہے؟ یہ کائنات کے محبوب کی محبوب بیٹی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عبادت کے لیے حاضر ہوتی تو آپ کے جسم انور پر لرزہ طاری ہو جاتا اور آنکھوں میں اشکوں کی برسات آ جاتی. پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، یہ کس کا اسوہ بیان کر رہا ہوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو آپ مطالعہ کر لیں کتب سیرت کا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا. آپ کو کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے کبھی اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا. جب بھی مانگیں گی یہی کہیں گی کہ مولا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما. جب بھی دعا مانگی مولا میرے محبوب کی امت بڑی گناہگار ہے، بخش دے. مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا مانگتی ہوں، فاطمہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، قیامت کے دن حضور کی امت کو رسوا نہ کرنا. یہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، جن کی قدر ہم نہیں پہچانتے. ذرا تصور تو کیجئے، ہم 14-15 صدیاں بعد آنے والے ہیں، لیکن حضور کی لاڈلی بیٹی عبادت اللہ کی کر رہی تھی. حق حاصل تھا کہ اپنے لیے بھی دعا کرتی، لیکن اپنے لیے دعائیں نہیں مانگی. 14-15 صدیاں بعد آنے والے بھی ان کی دعاؤں میں شامل ہیں. اللہ اکبر. ہم یوں ہی تو آپ کا ذکر نہیں کرتے. کائنات کی سب سے لاڈلی بیٹی، اللہ اکبر، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار خاتون، کائنات کی سب سے لاڈلی بیٹی، اپنے ہاتھوں سے سکچکی پیستی، خود چولہا جلایا کرتی، کھانا تیار کرتی، گھر میں جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی، خود ہی کپڑے سیتی اور خود ہی برتن صاف کرتی. کائنات کی سب سے لاڈلی بیٹی. پھر آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہ ہوتے تو خود ہی مشک اٹھا کے پانی کی بھر کے لاتی. اللہ اکبر. یہ سارے کام خود کرنے کے باوجود اپنے شوہر کی اطاعت میں بھی کبھی کمی نہ آنے دیتی. یہ اسوہ فاطمہ ہے. آج 4 کام کر لے دن میں تو عورتیں خامند کے سر پہ چڑھی ہوتی ہیں، لیکن یہ حضور کی لاڈلی بیٹی کا اسوہ ہے کہ سارے کام بھی خود کرنے، لیکن شوہر کی اطاعت میں بھی کمی نہیں آنے دے رہی. اللہ اکبر. پھر یہ بیٹی کون ہے؟ کام کون کر رہی ہے بھلا؟ اقبال نے اپنے انداز میں یہ بات کی. نوری وہم آتشی فرما برش، گم رضائش در رضائے شوہرش. وہ فاطمہ جس کی فرما برداری کے لیے
فرشتے حاضر رہتے تھے، وہ فاطمہ ہمہ وقت اپنے شوہر کی رضا میں گم رہتی تھی۔ یہ کائنات کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے، جس کے شوہر کا فرمان یہ ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اپنی بیوی کے متعلق؟ مولا کائنات فرماتے ہیں جناب سیدہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ پھر کبھی بھی زبان پر شکوہ نہیں لائی۔ بڑا گھر میں اختیاری غربت تھی، اختیاری فقر تھا، کئی دن گھر میں کھانا پکانے کے لیے چیز نہ ہوتی، لیکن کبھی بھی زبان پہ شکوہ نہیں لائی۔ یہ اسوہ ہے ہماری خواتین اسلام کے لیے، حضور کی لاڈلی بیٹی ہے۔ آج ہزار نعمتیں حاصل کر کے بھی ناشکری بیٹھی ہیں، مجھے مل کچھ نہیں رہا، مجھے کیا دیتے ہو تم، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ محبوب جس کی لاڈلی بیٹی، جس کی خدمت کے لیے فرشتے حاضر رہا کرتے تھے، وہ زبان پہ شکوہ نہیں لا رہی۔ تین دن بھی گھر میں کوئی چیز نہیں پکی۔ اللہ اکبر۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کتنا بڑا حوصلہ تھا ان لوگوں کا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، کوئی چیز کھانے کی طلب فرمائی، تو آپ نے سیدہ پاک نے فرمایا کہ کاش اس وقت کچھ کھانے کو موجود ہوتا، کیونکہ مجھے خود بھی کوئی چیز کھائے ہوئے آج تیسرا دن ہے۔ جب مولا کائنات جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو تڑپ کر رہ گئے اور فرمایا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آج تیسرا روز آ گیا، آپ نے کوئی چیز نہیں کھائی؟ سنیے، اور میری بہنیں، خواتین اسلام، مائیں، بیٹیاں سب اپنے سینے پہ یہ بات نقش کریں کہ جب مولا کائنات نے پوچھا سیدہ بتایا کیوں نہیں، آج تیسرا دن ہو گیا ہے، تو سنیے اور اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیجئے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، اتنے دن ہو گئے ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ میرے ابا حضور نے نصیحت فرمائی تھی کہ علی سے کوئی چیز مانگ کر اسے پریشان مت کرنا۔ حضور کی لاڈلی بیٹی کی سیرت کس نے اپنانی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے کو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی سیرت کون اپنائے گا؟ خواتین اسلام کے لیے اس سے بڑھ کے کون سا اسوہ ہے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کی تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ فاطمہ دونوں جہان کی بہترین اور عظیم عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خاتون جنت بحیثیت بیٹی باپ کے لیے فخر کا باعث تھے، بحیثیت بیوی اپنے شوہر کے لیے باعث عزت و فخر و مباحات تھی، اور پھر بیٹی ایسی کہ اپنی وجہ سے کبھی اپنے ابا حضور کا سر نہیں جھکنے دیا، بیوی ایسی کہ کبھی شوہر نامدار کو شرمندہ نہیں ہونے دیا، اور ماں ایسی کہ کائنات کو ایسی اولاد کی تربیت کر کے دکھائی کہ اس اولاد نے دین کو بچا کے رکھ دیا۔ ماں بھی لاجواب، بیٹی بھی لاجواب، پھر بیوی بھی لاجواب۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کے پردے کا عالم میں آپ کو بتاؤں، آسمان نے کبھی بھی آپ کے سر کا بال ننگا نہیں دیکھا، پھر قیامت کے دن بھی کسی کو آپ کی صورت دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ابھی میں نے روایت سنائی معاشر والوں کے حوالے سے کہ اپنی نگاہیں جھکا لو۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ملتی ہے کہ جب آپ پل صراط سے گزرنے لگیں گی نا، فَتَمُرُّ مَعَ سَبْعِينَ أَلْفَ جَارِيَةٍ مِّنَ الْحُورِ الْعَيْنِ كَمَرَّ الْبَرْقِ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب آپ پل صراط سے گزرنے لگیں گی تو آپ کے ارد گرد
70,000 حوروں کا جھرمٹ ہوگا. ادھر اہل محشر کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، ادھر پھر بھی سیدہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزر رہی ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب آئیے اس موضوع کی طرف جو میری گفتگو کا آخری حصہ ہے. آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہماری خواتین کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ مسلم خاتون کا آئیڈیل کون ہونا چاہیے. کون سی وہ خواتین ہیں، کون سی وہ ہستیاں ہیں جن کی فکر اور طرز زندگی اپنا کر خواتین اسلام اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی سنوار سکتی ہیں. اس بات پہ سوچنا چاہیے خواتین اسلام کو. دیکھیں، آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ آج کی مسلم خواتین جو ہیں ان کو اپنے آئیڈیل کے انتخاب میں غلطی ہو گئی. انہوں نے ان پاک ہستیوں کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھا، وہ مغالطے کا شکار ہو گئی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ یورپ کی گندی تہذیب اور اس تہذیب میں پلنے والی عورتیں ان کا آئیڈیل ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کی مسلم خاتون ان جیسا لباس پہننا چاہتی ہے، ان جیسی فکر اور طرز زندگی اختیار کرنا چاہتی ہے. لیکن یہ سوچ ناقص ہے، یہ خیال غلط ہے، یہ میری بہنوں اور بیٹیوں کی غلط فہمی ہے. سنو میری بہنوں اور بیٹیوں، تمہارا آئیڈیل کلبوں میں ڈانس کرنے والی بے راہ روی کا شکار لڑکیاں نہیں ہے. تمہارا آئیڈیل بازاروں میں بے پردہ گھومنے والی عورتیں نہیں ہے. تمہارا آئیڈیل غیر مردوں سے آزادانہ میل ملاپ کرنے والی خواتین نہیں ہے، بلکہ تمہارا آئیڈیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامن ماں حضرت مریم ہے. تمہارا آئیڈیل ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. تمہارا آئیڈیل سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. تمہارا آئیڈیل بنات نبی ہے. تمہارا آئیڈیل سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. عزیزان من، وہ سیدہ جن کے شرم و حیا اور پردہ اور حجاب کا عالم یہ ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. تمہارا آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیاں ہیں جن کی زندگی اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے، جن کے شب و روز عبادت اور ذکر الہی میں گزرتے تھے. جب تم سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی گزارو گی تو تمہاری اولاد میں حسنین کریمین کے اسوہ کی حامل خوبیاں ہوں گی. جب تم سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چلو گی تو پھر تمہاری اولاد حسنین کریمین کے اسوہ پہ چلنے والی ہوگی. اللہ اکبر. مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول. علامہ اقبال نے سیدہ پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا. فارسی میں شعر ہے. اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. اقبال کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ ایک نسبت کی وجہ سے وہ عزت رکھتی ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 3 نسبتیں رکھتی. اقبال کہتا ہے پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام الاولین و آخرین. پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ حضور رحمت للعالمین اور امام اولین و آخرین کی آنکھ کا نور ہے. کیا ہے؟ آنکھ کا نور ہے. اور حضور کی آنکھ پتہ ہے کیا ہے، کس شان کی مالک ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى. اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے کہ پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین جو اولین و آخرین کے سردار آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی نور نظر ہیں. دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. آپ تاجدار حل عطا یعنی حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی زوجہ ہیں، دوسری نسبت. اور تیسری نسبت امادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ قافلہ سالار عشق، کہ آپ مرکز پرکار عشق اور سالار عشق یعنی حسنین کریمین کی جہان والوں کے لیے حضور کا اسوہ، سارے جہان والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین نمونہ ہے. اسی طرح سیدہ پاک اپنے والد پاک سے ظاہری اور باطنی مشابہت کی بنا پر تمام جہانوں کی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر آپ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے تو پھر آؤ نا خواتین آ کے سیدہ کے قدموں میں بیٹھ جائے، گدائے در بطول بن جائے، ان کی سیرت اپنا لے، ان کا کردار اپنا لے، ان کا اسوہ اپنا لے. آج 7 تاریخ ہے، کل 8 تاریخ ہے، وومنس ڈے ہے. آپ کو موم بتی مافیا نظر آئے گی جو یہ سلوگن لگائیں گی. عورتیں، مسلمان کلمہ پڑھنے والی عورتیں یہ نعرہ لگائیں گی، میرا جسم میری مرضی. کون ہے؟ محبوب کریم کا کلمہ پڑھنے والی. کل 8 مارچ کو آپ دیکھیے گا کہ وہ عورت جس کے لیے اتنا بڑا کامل نمونہ مالک نے دیا، اس سیدہ کے والد گرامی کا کلمہ پڑھنے والی عورتیں سڑک پہ کھڑی ہو کے کہے میرا جسم میری مرضی. اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتا، تیری مرضی ہے تو تیرے جسم پر بخار آئے اسے روک کے دکھا. تیری مرضی ہے تو جسم پر لاحق ہونے والے ایام مخصوص کو روک کے دکھا. اگر تو یہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، جو تیرے جسم پر مخصوص ایام آتے ہیں، اگر تیرا جسم تیری مرضی ہے اسے روک کے دکھا. اگر تیری مرضی ہے تو جسم میں بڑھنے والے ناخنوں کو ہی روک کے دکھا دے. اگر تیری مرضی ہے تو اپنے جسم پہ جو بڑھاپا آتا ہے اسے روک کے دکھا دے. اگر تیری مرضی ہے تو جسم کے بالوں کو سفید ہونے سے روک کے دکھا. اللہ اکبر. اگر تو یہ سب نہیں کر سکتی تو جان لے نہ ہی جسم تیرا ہے اور نہ ہی مرضی تیری ہے. تو سن لے، اس جسم کا مالک بھی رب ہے اور اس جسم پر مرضی بھی میرے رب کی چلتی ہے. تو کیسے کہہ سکتی ہے میرا جسم میری مرضی؟ ہمارا موضوع ہی اسی لیے تھا، یہ موضوع اسی لیے رکھا اسی مناسبت سے کہ سیدہ پاک کا ذکر کریں، سیدہ پاک کی سیرت سامنے رکھیں، اور ہم خواتین اسلام کو جو غیروں کی طرز پہ چل کے اسلام سے منہ موڑ رہی ہیں انہیں ہم یہ پیغام دیں کہ دیکھو اسلام میں اتنی بڑی عظمت کی مالک خواتین موجود ہیں، تم کیوں غیروں کی پیروی کر رہی ہو؟ تمہارے لیے اس دین کے اندر بہترین اسوہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.